بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا، چلو لات و عزا کے پاس وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک اور بولا، منات کے پاس بھی چلو۔ اس وقت ایک شخص نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام اور خوبرو تھا، اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا، تم مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس بزرگ نے کہا، بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ہم نے جا کر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ باہر نکلے، سب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے اور عرض کی، اے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی تھا، یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادروں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ حضور علیہ السلام کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور آپ کی پشت کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگیں۔ چند لمحوں میں بادل امڑ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ سارے وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصے بعد ہر طرف سبز گھاس لہلہانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ بعثت کے بعد جب کفار نے حضور پاک علیہ السلام کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو حضور پاک علیہ السلام کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے ایک قصیدہ لکھا، جس کے 2 اشعار آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کے عصمت کے محافظ ہیں۔ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے اس کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، پس وہ لوگ آپ کے پاس ہر قسم کے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح شدید قحط پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی کم سنی کا عالم تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعے سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عہد نبوت میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشک سالی کے باعث ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے بیشتر کہ دست مبارک نیچے آتے بارش شروع ہوگی، اور اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگیں۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو پھر اسی عرابی نے یا کسی دوسرے بدو نے بارش کی کثرت سے ہلاکت ہونے کی شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور اسی وقت بادل پھٹ گئے اور بارش رک گئی۔ حضور پاک علیہ السلام ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا، اگر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے
تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کون ہے جو ان کا شعر سنائے؟ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار سے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک، سو اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ وہ اشعار حضرت ابو طالب کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد قطرات الامطار۔ اے اللہ پاک جتنی بارشیں ہوتی ہیں اور جتنے ان کے قطرے ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، آمین ثم آمین۔